بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 21 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے فوائد شتیٰ، چند فوائد۔ صاحب علم الصیغہ کا یہ اسلوب ہے کہ وہ کچھ اسباق کے بعد مباحث سے متعلقہ چند بکھری باتیں اور چند اہم اور ضروری باتیں فوائد شتیٰ کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی چند اسباق کے بعد صاحب کتاب نے چند بکھری ہوئے مباحث اور اہم باتوں کو ذکر کیا ہے۔ آئیے ایک کے بعد دیگرے ان کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھتے ہیں عد بعض الناس التفاعل والتفاعل من ملحقات تسربلا۔ کہتے ہیں بعض لوگوں نے باب تفاعل اور باب تفاعل کو تسربل کے ملحقات کے اندر ذکر کیا ہے۔ لیکن هذا خطأ، لیکن ان کا تفاعل اور تفاعل کو ملحقات تسربل میں ذکر کرنا غلط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے یہ بیان کرتے ہیں لأن الشرط الأول يوجد فيهما، کہ ملحقات کی پہلی شرط تو ان دونوں میں پائی جا رہی ہے۔ وهو كون المصدر على وزن الرباعی، پہلی شرط یہ تھی کہ وہ مصدر رباعی کے وزن پر ہو۔ والثانی لا يوجد وهو وجود توافق بین خاصیات الملحق والملحق به۔ کہہ رہے لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ملحق اور ملحق به دونوں کی خاصیات ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ملحقات کے بیان میں پڑھا تھا کہ ملحق باب وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو چیزیں، دو صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت یہ کہ جب حروف کا اضافہ اس کے اندر کیا جائے تو وہ رباعی مجرد یا رباعی مزید فی کے کسی باب یا ہم وزن ہو جائے، اس کے مصدر کے مطابق اس کا مصدر ہو۔ اور دوسری شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ دونوں کی خاصیات بھی ایک جیسی ہوں، خاصیات میں آپس میں تفاوت نہ ہو۔ تو کہتے ہیں باب تفاعل اور تفاعل کے اندر ایک شرط پائی جا رہی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ دونوں کے مصادر رباعی کے ہم وزن ہیں۔ رباعی کے کس مصدر کے ہم وزن ہیں؟ رباعی کے باب تفاعلل کے ہم وزن ہیں۔ لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ تفاعلل اور اس کی خاصیات مشترک ہوں، ایک جیسی ہوں، اس لیے کہ باب تفاعل کی 3 خاصیات ہیں اور اس کے برعکس باب تفاعل کی 14 خاصیات ہیں اور باب تفاعل کی 8 خاصیات ہیں۔ تو جب خاصیات کا اشتراک نہیں ہے تو اس لیے اس کو ہم ملحقات تسربل کے اندر شمار نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک لمبی بحث صاحب کتاب نے باب مفعول سے متعلق کی ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں تردد الصرفیون فی باب مفعول بأنه من الملحقات ام لا۔ کہتے ہیں صرفیوں کو اس بات میں تردد ہے کہ باب مفعول کو ملحقات کے اندر شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ فبعضهم قالوا، کچھ کا یہ کہنا ہے لا يزاد حرف الالحاق قبل الفاء الا التاء، کہ اگر آپ کہیں کسی باب کو ملحق بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے فا کلمہ سے پہلے جو اضافہ ہوگا وہ صرف حرف تا کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور حرف کا نہیں ہو سکتا۔ حرف تا کا کیوں ہوگا؟ فإنها تزاد قبلها اداء لمعنى المطاوعة ضرورة، کہ وہاں ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم تا کا اضافہ کر کے مطاوعت کا معنی حاصل کریں۔ مطاوعت کا معنی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے بعد دوسرے فعل کو لانا تاکہ دوسرا فعل معنی ادا کرے کہ مفعول نے اس کے اثر کو قبول کر لیا، اس کا اثر حاصل کر لیا۔ مثال اس کی واضح ہے کسرتہ فانکسر، میں نے اس کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔ اب فانکسر یہ مطاوعت میں آیا ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلے فعل میں جو فاعل نے کام کیا تھا مفعول نے اس کے اثر کو قبول کر لیا، اس کا اثر حاصل کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ تا کا اضافہ وہ مطاوعت کا معنی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ فعلم ان المیم لا تزاد للالحاق قبل الفاء، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میم کا اضافہ فا کلمہ سے پہلے ملحق بنانے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ وہنا زیدت میم قبل الفاء، یہاں پر فا کلمہ سے پہلے میم موجود ہے
تمفعل، فا سے پہلے میم کا اضافہ ہے، ومن ثم قال صاحب المنشعب، اسی وجہ سے صاحب منشعب کہتے ہیں ان هذا الباب شاذ بل من قبیل الغلط، کہ یہ باب شاذ ہے بلکہ یہ غلط ہے۔ حسبوا میمہ اصلیتا فزادوا علیہ تاءً، انہوں نے میم کو اصلی سمجھا اور پھر اس کے اوپر تا کا اضافہ کر دیا تو صیغہ تمفعل بن گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں والشیخ عبد العالی لم يذكر هذا الباب تحت بیان الملحقات فی کتابہ ہدایت الصرف، کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے شیخ عبد العالی نے اپنی کتاب ہدایت الصرف کے اندر باب تمفعل کو ملحقات کے تحت بیان نہیں کیا، وَكَأَنَّهُ أَنْكَرَ عَنْ هَذَا الْبَابِ، جیسا کہ انہوں نے اس باب کا انکار کیا ہے۔ اما لفظ تمسکن فادرجه في الرباعی المزید فيه تحت باب التسربل، البتہ جو تمسکن فعل ہے عام مشہور استعمال ہوتا ہے اس کو باب تسربل کے تحت رباعی مزید فی کی مباحث میں ذکر کیا ہے۔ آگے صاحب کتاب کی رائے ذکر ہے والتحقیق عند المصنف انه ملحق، مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح اور درست بات یہ ہے کہ باب تمفعل یہ ملحقات سے ہے۔ اب اس بات کا جواب کیا ہے کہ فا کلمہ سے پہلے الحاق کے لیے تا کے علاوہ کوئی اور اضافہ نہیں کیا جائے گا، تو کہتے ہیں اما تقیید الالحاق بعدم الزیادۃ قبل الفاء الا التاء کما مر فانه لغو، کہ یہ جو قید لگائی گئی، شرط لگائی گئی کہ الحاق کے لیے فا سے پہلے تا کے علاوہ کوئی اور حرف زائد نہیں آ سکتا، یہ لغو شرط ہے، لأن صاحب الفصول الأكبرية عد من الملحقات صيغا كثيرة توجد فيها زيادة قبل الفاء غير التاء، اس کی وجہ یہ ہے کہ فصول اکبریہ کے مصنف نے ملحقات کے اندر ایسے بہت سارے صیغے ذکر کیے ہیں جن کے اندر فا کلمہ سے پہلے تا کے علاوہ کچھ اور حروف کا اضافہ پایا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیے، نرجسا، حلقمہ، مرحبا، اب یہ ایسے افعال ہیں کہ ان کے اندر تا کے علاوہ دیگر حروف کا اضافہ ہے، را، جیم، سا اصلی حروف ہے، نون کا اضافہ ہے، حلقمہ کے اندر ہا کا اضافہ ہے، مرحبا کے اندر میم کا اضافہ ہے، تو تا کے علاوہ دیگر حروف کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی دلیل صاحب کتاب نے فصول اکبریہ کی نسبت سے بات ذکر کی ہے، مع انہ لم یصرح بشذوذها، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ فصول اکبریہ کے مصنف نے ان ابواب کو ذکر کر کے ان کے شاذ ہونے کو بیان نہیں کیا۔ هذا كان جوابا عن دلیل المخالفین، یہ مخالفین کی دلیل کا جواب تھا کہ آپ کی بات درست نہیں ہے کہ تا کے علاوہ کوئی اور اضافہ فا کلمہ سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ والآن يستدل المصنف على قوله بدلیلین، اب مصنف رحمہ اللہ اپنے قول پر دو دلیلیں ذکر کریں گے، یعنی پہلے ان کی دلیل کا جواب دیا ہے، اب جو مصنف رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ یہ ملحقات میں اس کے اوپر دو دلیلیں ذکر کریں گے۔ اولاً پہلی دلیل شرط الالحاق اثنانی، الحاق کی دو شرطیں ہیں، پہلی شرط ان یصیر المزید فیہ لاجل الزیادۃ علی وزن الرباعی، کہ مزید فیہ جو صیغہ اور مصدر ہے وہ رباعی کا ہم وزن ہو جائے حروف کے اضافے کی وجہ سے، اور دوسری شرط الا یظہر فی الملحق معنی جدید من قبیل خاصیات الابواب غیر المعنی الملحق به، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خاصیات ابواب ایک جیسے ہوں، ان کے ملحق اور ملحق بھی کی خاصیات ایک جیسی ہوں، کوئی اس کے اندر نیا اضافہ یا نئی خاصیت یا علیحدہ خاصیت نہ ہو۔ ومہما وجد هذان الشرطان فی تمسکن فلا شبہۃ فی الحاقہ، کہہ رہے کہ تمسکن کے اندر یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو پھر اس کے ملحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہنا یوجد کلاہما، یہاں دونوں پائی جا رہی ہیں، لأن التمسکن صار بزیادت التاء والمیم علی وزن الرباعی، پہلی شرط کہ تمسکن کے اندر ہم نے تا اور میم کا اضافہ کیا تو رباعی کا ہم وزن ہو گیا، یعنی باب تسربل کا ہم وزن ہو گیا، اور دوسری شرط وَأَنَّهُ لَا تُوجَدُ فِيهِ خَاصِيَّةٌ جَدِيدَةٌ غَيْرَ خَاصِيَّاتِ التَّسَرْبُلِ، تمسکن کے اندر تسربل کے علاوہ اور کوئی خاصیت نہیں پائی جا رہی، دونوں کی خاصیات مشترک ہے، یکساں ہیں۔
ثم يفرع على ما مضى ويقول، مصنف رحم اللہ اپنے قول کو آگے بیان کرتے ہوئے اس کو مزید تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں وَكَذَا كَلِمَةُ مِسْكِينٌ، اسی طریقے سے کلمہ مسکین ہے، ہی علی وزن مفعیل، اس کا وزن مفعیل ہے، وَلَيْسَتْ علی وزن فعلیل، یہ فعلیل کا ہم وزن نہیں ہے، کیوں؟ فالسکون مادۃ ہونا، یہاں پر اصل جو مادہ ہے وہ سکون ہے، لأن السین بمقابلة الفاء، سین کو فا کے مقابلے میں رکھیں گے، والکاف بمقابلة العین، کاف کو عین کے مقابلے میں، والنون بمقابلة اللام، اور نون لام کلمہ کے مقابل ہے، واما المیم والیاء فہما مزیدتان، میم جو ابتدا کے اندر ہے اور یا جو عین کلمہ کے بعد ہے یہ دونوں زائد ہیں۔ دوسری دلیل، ثانیاً هذه القاعدة معروفة عند المحققين من أهل الصرف، یہ قاعدہ اہل صرف کے محققین کے نزدیک معروف اور مشہور ہے، ان المناسبة بين المزید فيه والمادة بإحدى الدلالات الثلاث، یعنی المطابقیہ والتضمنیہ والالتزامیہ کافیة لزیادة الحرف، کہتے ہیں کہ مزید فی اور مادہ کے درمیان مناسبت کے لیے حروف کی زیادتی کافی ہے، ان تین دلالتوں کے اعتبار سے، ان تین دلالتوں کے ساتھ، تین دلالتیں مطابقیت، تضمنیت اور التزامیت ہے۔ مطابقیت کہتے ہیں کہ مکمل معنی پر دلالت کرے، جیسا کہ انسان ہے وہ مکمل حیوان ناطق کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور اگر مزید فی اور مادہ ان دونوں کی مناسبت جزوی ہو تو اس کو ہم تضمنیہ کہتے ہیں، جیسا کہ انسان کی دلالت صرف حیوان پر ہو یا صرف ناطق پر ہو۔ اور تیسری جو صورت ہے آپس میں مناسبت کی وہ التزامی ہے۔ التزامی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے متعلقہ، اس سے لازم کوئی چیز ہے اس پر دلالت کر رہا ہو، جیسا کہ لفظ مسکین ہے کہ یہ سکون کے ساتھ منسلک ہے، سکون کے ساتھ اس کی التزامی مناسبت ہے کہ یہ اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے، اس لیے کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تمسکن پایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی غربت اور فقر کی وجہ سے ادھر ادھر سفر نہیں کر سکتا، وہ اغنیا کی طرح ادھر ادھر گھوم نہیں سکتا، اس کے پاس اسباب میسر نہیں ہوتے۔ تو یہ تین دلالتیں یعنی مطابقیہ جو مکمل طور پہ مزید فی اور مادہ کا آپس میں اشتراک ثابت کرے، مکمل طور پر معنی ادا کرے، اور تضمنیہ جو اس کے کسی جز پر دلالت کرے، اور التزامیہ جو اس سے منسلک اور لازم کسی چیز پر دلالت کرے، تو اتنی مناسبت بھی حروف کی اضافے کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَيْضًا تَقْتَضِي زِيَادَةَ الْمِيمِ فِي كَلِمَتَيْ تَمَسْكُنْ وَمِسْكِينٌ، کہتے ہیں یہ قاعدہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمسکن اور مسکین کے اندر میم حرف زائد ہے، لأن التمسکن يدل على السکون التزاما، اس لیے کہ تمسکن یہ دلالت کرتا ہے التزامی طور پر سکون پر۔ یہ جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ایک مسکین آدمی کے ساتھ سکون لازم ہے، یعنی ایک جگہ پہ ٹھہرنا اور رکنا اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ اس کے پاس اسباب میسر نہیں ہوتے کہ وہ سفر کر سکے، کہیں جا سکے۔ فاخطأ الشیخ عبد العالی بعدہ من باب التسربل ظانا ان المیم اصلیۃ، کہتے ہیں کہ شیخ عبد العالی سے بھی خطا ہوئی کہ انہوں نے تمسکن کو باب تسربل سے شمار کیا ہے، اس بات کو سوچتے ہوئے کہ اس کے اندر میم اصلی ہے۔ تو ایک طویل بحث تھی باب تمفعل کے بارے میں، جس میں محققین اہل صرف کا آپس میں اختلاف بھی ہم نے جانا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے فوائد کے عنوان سے جو دو فائدے یا دو باتیں صاحب کتاب نے ذکر کی تھی وہ پڑھی ہیں۔ اگلے سبق کے اندر بقیہ جو باتیں اس عنوان کے تحت صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں ان کو انشاءاللہ جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس بات کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔